انسان اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے میں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اسباب کا محتاج ہے۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اسباب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بھوک لگی ہے تو بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے، پیاس لگی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، طبیعت میں ناسازی ہے تو اس ناسازی طبع کو دور کرنے کے لیے انسان کو طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور ان اسباب کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ جیسا کہ اکثر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان جب دوا کھاتا ہے تو دوا کھانے سے اس کو شفا نہیں ہوتی، بلکہ شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے اس کی بھوک نہیں مٹتی، بلکہ بھوک اللہ کے حکم سے مٹتی ہے۔ یہ تو ایک اسباب کے درجے کی چیز ہے، اور اسباب بھی اللہ پاک نے ہی پیدا فرمائے ہیں، تو گویا کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ ملحوظ خاطر یہ بات رکھنی چاہیے کہ میں اسباب کو تو اختیار کر ہی رہا ہوں، لیکن ان اسباب کے اندر جان ڈالنے والے اللہ ہیں، ان اسباب سے میرے مسائل کو حل کروانے والے اللہ ہیں۔ دنیا میں ہمیں بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں، بعض کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ اکثر میری گفتگو کا موضوع یہی بات ہوتی ہے کہ دین کا کوئی معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کہیں بھی ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہر مسئلے کا حل ہمیں بیان فرمایا۔ اسباب اختیار کرنے ہیں تو کس طریقے سے وہ اسباب اختیار کرنے ہیں، وہ طریقے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسباب کے اندر جان ڈالنے والے بھی اللہ ہیں، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو ایک کام عرصہ دراز سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں میں انسان کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی شرط اول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے، اسباب اختیار کیے لیکن پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل کر لیا، تو پھر مسائل دنوں میں نہیں منٹوں میں حل ہو جایا کرتے ہیں۔ بلکہ جو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، اس کی ایک بڑی مشہور مثال احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اونٹ پر آیا ہوں۔ اونٹ کا کیا کیا؟ یہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، پہلے اس کی ٹانگیں باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ہم کہیں گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو بھروسہ یہ نہیں ہے کہ ہم گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر چلے جائیں، یہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسے کا کامل درجہ ہے یہ، وہ تو کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی اسباب اختیار کرنے کا پابند بنایا گیا۔ تو بھروسے کا کیا ہے، توکل کیا ہے کہ گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں احتیاط کے ساتھ بند کیے جائیں، ان کو تالا لگایا جائے، پھر اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ کیا جائے کہ اللہ اب تو میری بات ہے۔ تو ہمارے جو معاملات ہیں ان کو حل کروانے کے لیے ہمیں ایک نسخہ کیمیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے، اور وہ نسخہ کیمیا ہے جسے ہم کہتے ہیں استخارہ۔
استخارے کے حوالے سے بے شمار غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس موضوع کو مستقل طور پر زیر بحث لایا جائے اور اس کے اوپر کچھ اہم گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کر دی جائیں۔ خطبہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مجمع الزوائد کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جو انسان اپنے معاملات کے اندر استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، ولا ندم من استشار، اور جو اپنے معاملات کے اندر کسی خیر خواہ دوست سے، بھائی سے، ملنے والے سے، تعلق والے سے مشورہ کر لیتا ہے تو اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بشرطے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ مشورہ دینے کا اہل بھی ہو۔ تو ما خاب من استخارہ ولا ندیم من استشارہ، کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو استشارہ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارے کی اس طرح تلقین کیا کرتے تھے جیسا کہ ہمیں کوئی قرآن کریم کی آیت کرنا سکھلا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آغاز گفتگو میں نے عرض کیا کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے کام دنوں میں نہیں منٹوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو استخارے کا بھی اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کی جائے، اللہ کو اپنے معاملات کے اندر شامل حال کر لیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی طلب اور اپنی جستجو اور اپنا شوق دکھلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو اب میں اس کو دوں گا۔ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے مانگا، ملے گا کب یہ اللہ ہی جانتے ہیں، کیسے ملے گا یہ اللہ جانتے ہیں، اسباب کیسے پیدا ہوں گے یہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے، دینا اس کا کام ہے۔ مانگیں گے نہیں تو وہ ناراض ہوگا، مانگتے رہیں گے وہ خوش ہوتا رہے گا، اور خوش ہوگا تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو اسی لیے یہی فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر لا محالہ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر مشقت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تکالیف کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگو گے سارے کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو استخارہ جو ہمیں سکھلایا گیا، یہ استخارے کی ہمیں جو تلقین کی گئی، یہ اس لیے ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم اپنے ہر معاملے میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ استخارہ کیا ہے، استخارہ کیسے کرنا ہے، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان العبد یستخیر اللہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، خیر مانگتا ہے، تو فیختار لہ، اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ فیسخط ربہ عز وجل، اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ جی میں نے مانگا ابھی تک مجھے ملا کیوں نہیں، ابھی تک مجھے ملا کیوں نہیں، ابھی تک مجھے ملا کیوں نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تیری عقل بہت چھوٹی ہے، تیری سوچ کا دائرہ بہت محدود ہے، تیری سمجھ کا دائرہ بہت محدود ہے، تو اللہ کی وسعتوں کو جانتا نہیں ہے، تو اللہ کی وسعتوں کو سمجھنا نہیں ہے، تو اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو تجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے فلاں چیز مانگی، میرے اللہ نے مجھے دی نہیں، لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ تو نے اللہ سے مانگا، خیر مانگی، اللہ نے تجھے خیر عطا فرما دی، اس چیز کے اندر تجھے خیر نظر آ رہی ہے، اللہ کی نظر میں وہاں پر خیر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے وہ چیز تجھے نہیں دی۔ انسان اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ میں نے مانگا آپ نے مجھے دیا ہی نہیں۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، کیا میری ضرورت نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں میرے لیے اس کے اندر خیر نہ ہو، اس لیے اللہ نے مجھے دی نہیں، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کیا مانگی ہے، یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں، تو جب خیر مانگو گے تو خیر ہی ملے گی، جواب میں شر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بچے ہوتے ہیں، بچے اوٹ پٹانگ چیزیں کھا لیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی گلا خراب ہو گیا، پی لی، آئس کریم کھا لی، گلا خراب ہو گیا، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو ٹھنڈی کھٹی چیزیں نہیں کھلانی، چاکلیٹ نہیں کھلانی، ٹافیاں نہیں کھلانی، چپس نہیں کھلانے، جوس نہیں پلانا، بوتل نہیں پلانی، آئس کریم نہیں کھلانی۔ بچہ تو بچہ ہے، اس کو تو عادت پڑ چکی ہوئی ہے ان چیزوں کی، اور اس کو ان چیزوں کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اب ماں باپ سے ضد کرتا ہے کہ جی میں نے جوس پینا ہے، وہ ماں باپ سے ضد کرتا ہے میں نے چاکلیٹ کھانی ہے، وہ ماں باپ سے ضد کرتے ہیں میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ تو ماں باپ اس کو وہ چیزیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ان چیزوں کو بچے کو دینا بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بچہ بھی نہیں سمجھ رہا، بچہ ضد کر رہا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے کہ میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، ماں باپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کو بات سمجھ آتی ہے تو پھر وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ فلاں وقت میں تو اپنے لیے موت مانگ رہا تھا لیکن میرے ماں باپ نے مجھے بچا لیا۔ اگر میرے ماں باپ میری اس وقت اس ناجائز خواہش کو پورا کر دیتے تو آج شاید میں اتنا صحت مند نہ ہوتا، میں مزید بیمار ہو جاتا۔ تو بالکل یہی مثال بندے کی اور اللہ کی ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے، بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی مجھے یہ چیز مل جائے میرے لیے بہتر ہے بہتر ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہی نہیں، لیکن وہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دیے اور اس سے زیادہ بہتر چیز اللہ پاک اسے عطا فرمائے گے۔ اسی چیز کا نام استخارہ ہے۔ ہم نے استخارے کے اندر بہت ساری چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے بنیادی غلط فہمی جو استخارے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مستقبل کے حالات کو معلوم کرنے کا نام استخارہ ہے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کا نام استخارہ ہے، حالانکہ سراسر یہ استخارے کے مفہوم کے ساتھ جڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ مفہوم جو ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ آج کل تو میں نے سنا ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی چینل کے اوپر لیپ ٹاپ رکھ کے کوئی ملا صاحب، اور وہ جی وہ فون آتا ہے کہ جی میری شادی کہاں ہوگی، جی وہ بتائیں گے جی لیپ ٹاپ پہ ہوگی، جی آپ کی شادی فلاں جگہ پر ہوگی۔ یہ استخارہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو آپ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ جس کی شادی کہاں ہونی ہے یہ اللہ جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے۔ جس کے یہاں بیٹا پیدا ہونا ہے، کس کے یہاں بیٹی پیدا ہونی ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اور ہم اس کو ایک پورا علم بدل کر پیش کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ زائدہ بنایا، وہ ستاروں کا علم اس نے حاصل کر لیا، تو اس کے ذریعے سے وہ ستارے دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ فلاں مہینے میں شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، فلاں کیا بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب انسان ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے کھینچ لیتے ہیں، شیطان کو اس کے اوپر متسلط کر دیتے ہیں، پھر شیطان اس کو اپنی انگلیوں کے اوپر نچاتا ہے۔ اور اگر اس کے ہاں نجومی کے کہنے کے مطابق بچہ یا بچی میں سے کوئی ایک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے لو جی لو یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، واقعی وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، خود بھی پہنچی ہوئی ہے، دوسروں کو بھی جہنم میں پہنچا کر دم دے گی۔ تو یہ استخارے کا مفہوم نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ غیب کی خبریں ہمیں پتہ چل جائیں گی، یہ استخارہ نہیں ہے۔ آپ لفظ کے اوپر غور کریں، استخارہ لفظ نکلا ہے خیر سے، اور خیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھلائی، اور استخارہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھلائی مانگنا۔ تو استخارہ جب ہم کرتے ہیں تو غیب کی خبریں معلوم نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر مجھے بھلائی عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے استخارے کا اصل مفہوم۔ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کوئی استخارہ نہیں ہوا کرتا، ٹیلی فون کال کے اوپر استخارہ نہیں ہوا کرتا، یا ماں یا باپ کا نام معلوم کر کے استخارہ نہیں ہوا کرتا۔ تو سب سے پہلی غلط فہمی جو استخارے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ استخارے کا مسنون طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب بنیاد ہیں۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے احکام اور جس کے دلائل نہ بیان کیے گئے ہوں۔ ہر حکم،
ہر مسئلے کی دلیل بھی موجود ہے، اس کا حکم بھی موجود ہے. تو جو بے دلیل مسئلہ ہوتا ہے، یہ حکم مسئلہ ہوتا ہے، وہ دین کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو استخارہ بالکل دین کا مسئلہ ہے. تو اس کے احکام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو استخارے کا طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ایک استخارے کی مسنون دعا ہے، مخصوص دعا ہے، وہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. یہ ہے استخارہ کا. ہم نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ملا لیا کہ جی استخارہ کرو، جی رات کے ٹائم میں کرنا ہے، جب سارے سو گئے ہوں تنہائی میں کرنا ہے استخارہ. استخارہ کرنے کے بعد دائیں کروٹ سو جانا ہے، پھر اس کے بعد رات کو یا تو سبز چیز نظر آئے گی یا پیلی چیز نظر آئے گی یا سرخ چیز نظر آئے گی. سبز نظر آئے تو کام کر لینا، سرخ نظر آئے تو نہ کام کرنا. یہ سب کے سب توہمات ہیں. اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت استخارے سے کوئی تعلق نہیں. استخارے کا معنی صرف اللہ سے خیر کی دعا مانگو. خیر کی دعا مانگ لی، اب یقین رکھو کہ اللہ مجھے خیر ہی عطا فرمائیں گے. اس کے بعد جس طرف آپ کی طبیعت مائل ہو جائے وہ کام کریں. یہ ہے استخارہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر کام میں اللہ سے مشورہ کیا کرو، ہر کام میں استخارہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک استخارہ کیا کرو. یہ ہے استخارہ. سنت طریقہ یہ استخارے کا ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 7 دن سے زیادہ استخارہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ایک صحابی کا عمل آ گیا کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی مسئلے پہ تشفی نہیں ہو رہی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی ایک طرف ذہن نہیں جا رہا، تو زیادہ سے زیادہ 7 دن تک استخارہ کرنا ہے. اس کے بعد استخارہ کرنا مکروہ ہے. استخارے کی مسنون دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. اور اس دعا کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. واقعتاً یہ نبی کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں، کسی عام آدمی کے، عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کو ادا کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں، تیرے علم میں جو میرے لیے خیر ہے میں وہ خیر مانگ رہا ہوں، اور تیرے قبضہ قدرت میں جو میرے لیے خیر کے فیصلے یا اللہ میں وہ خیر تجھ سے مانگ رہا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، یا اللہ میں تجھ سے تیرے بڑے فضل سوال کر رہا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے، میں قادر نہیں ہوں. فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تو غیب کا جاننے والا ہے. یہ ہے سب. ہم نے ایک حلوہ خور ملا کو غیب خان بنا کے پیش کر دیا. لو جی مولوی صاحب کہتے ہیں لیپ ٹاپ لے کر وہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں. علامان الحافظ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. یہ جس طرح ہمارے میڈیا نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے نا، ایسے 10-15 سال پہلے تک یہ حالت نہیں تھی. جس کو دیکھو منہ اٹھا کر دین کے متعلق بات کرنے چلا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ مفکر، محدث، مجتہد اور علامہ اور اسکالر اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں القابات ہی القابات بڑھاتے جا رہے ہیں. دین نام کی کوئی چیز نہیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں. کئی دوستوں میں بیٹھ کر بات ہو رہی ہوتی ہے، ویسے ایک چٹکلے کے طور پر بات کر رہا ہوں. میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں، 12 سال ہو گئے مجھے یہاں پر خطابت کرتے ہوئے. صحابی بھی آتے ہیں، دانشور بھی آتے ہیں، بے شمار قسم کے لوگ آتے ہیں. کہ مجھے تو آج تک کسی نے میڈیا پر نہیں بلایا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مولوی جا کر ہماری مرضی کے مطابق بات نہیں کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ انک انت علام الغیوب، اللہ آپ تو غیب کے بہت بڑے جاننے والے ہیں، کوئی اور غیب کا علم جانتا ہی نہیں ہے. اب جو کام کرنا ہے اس کے متعلق اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، ان ھذا الامر، جو کام کرنا ہے اس کام کے متعلق سوچے. یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں ان ھذا الامر خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، فی دینی، یعنی اس کام کے کرنے سے میرے دینداری کے اندر کوئی خلل تو نہیں آتا اور میرے دنیاوی معاملات کے اندر تو کوئی خلل نہیں آتا، عاقبت امری، اور آخرت کے اندر میرے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی خلل تو نہیں آتا. یا اللہ اگر ایسا ہے تو مقدر ہو لی، میسر ہو لی، یا اللہ اس کام کو میرے مقدر فرما دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. اور اسی دعا کا اگلا حصہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو فَاصْرِفْ عَنِّي، یا اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے بھی بچا لے. ایسا نہ ہو کہ میں زبردستی اس کام کے پیچھے چل پڑوں.
اور یا اللہ میرے لیے اس بات کے فیصلے فرما دے جو تو بہتر میرے لیے سمجھتا ہے. یہ ہے استخارہ، اللہ کے خیر کی دعا مانگنا. استخارہ یہ نہیں ہے کہ میری شادی کب ہوگی اور کہاں ہو، میرے کتنے بچے ہوں گے، میری کتنی سالیاں ہوں گی، میرے کتنے سالے ہوں گے، میری ساس اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری بیوی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. استخارہ اس چیز کا نام نہیں ہے. استخارہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا. پھر اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان میں سے ایک خرابی کی نشاندہی میں نے پہلے آپ کے سامنے کر دی کہ استخارے کے بعد کسی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اب معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری طبیعت اس کا مائل فرما دیں گے. یہ ہے استخارہ. بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مہلت نہیں ہے ہمارے پاس. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر قربان جائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع کے لیے بھی ہمیں دعائیں سکھلا دی. ایسے موقع کے لیے بھی اللہم اغفر لی واغفر لی استخارہ ہو گیا. اللہم اغفر لی واغفر لی یہ استخارہ ہو گیا. اللہم الہمنی رشدی استخارہ ہو گیا. اللہم اہدنی وسددنی استخارہ ہو گیا. 3 دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، کوئی ایک دعا پڑھ لیجیے استخارہ ہو گیا. اب اس استخارے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس استخارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. اور جب ہم اپنے ہر کام میں استخارہ کرنے لگیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذہن غلط طرف جائے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو چکا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ میں واضح کرتا چلوں کہ اب کل کو یہ استخارہ نہ کرنے بیٹھ جانا کہ جی میں آج فجر کی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، الامان الحفیظ. اگر کسی نے ایسا کیا تو صفائی، ایمان کی صفائی، ایمان خارج. یہ نہ استخارہ کرنے بیٹھ جانا کہ جی رمضان کی روزے رکھوں کہ نہ رکھوں، تو یہ استخارہ نہ کرنے بیٹھ جانا. استخارہ صرف ان معاملات کے اندر ہے جن کا تعلق ہماری عام روٹین کی زندگی کے ساتھ ہے. فرائض اور واجبات کے اندر استخارہ نہیں کیا جاتا. وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو چاہو تب بھی پورا کرنا ہے، نہ چاہو تب بھی پورا کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ذہن میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم استخارہ کریں گے تو اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملے گا، اور اس کا تفصیلی جواب میں اپنی گفتگو کے اندر دے چکا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو سامنے آئے گا وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے مقرر ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی غلط فیصلے کی طرف جانب دماغ جائے گا ہی. ہمیشہ اللہ سے بہتری کا سوال کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اور ہمیں دعائیں سیکھنا ہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا ہے یہ دعا؟ پڑھتے تو ہم بہت ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اس دعا کے اندر ہے کیا؟ یا اللہ دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی خیر ہے وہ سب عطا فرما دے. آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی خیر ہے وہ سب عطا فرما دے. اور یا اللہ اس خیر کے ملنے کے بعد اگر کہیں میرا دماغ خراب ہو جائے تو یا اللہ اس دماغ خراب ہونے سے بچا لینا. وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بھی مجھے بچا لینا. یہ ہے دعا. ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، ہم بس مولوی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. مولوی صاحب من من کرتے جا رہے تھے، ہم آمین 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 کہتے آ رہے تھے، بس یہ دعا ختم ہو گئی. یہ دعا نہیں ہوتی. دعا تو دل سے نکلی ہوئی آواز کا نام ہے دعا. جو روح جو تڑپ سے جو مانگتی ہے نا، وہ اصل دعا ہوتی ہے. یہ رٹی رٹی دعائیں، یہ کوئی دعائیں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہم فرض پورا کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، دماغ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، او ہو کہیں گاہک نہ آ گیا ہو. دعا کر رہے ہوتے ہیں، دماغ میرا کلینک میں ہے، کہیں کوئی مریض نہ آ گیا ہو، میرا کسٹمر نہ آ گیا ہو. ایسی دعائیں تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ غافل دلوں کی دعا تو اللہ سنتے ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتے. ہم جو رونا پٹنا بچا کے رکھتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے. ہم اچھا خلاص کر رہے ہوتے ہیں، بس فرض پورا کرو جی، دعا مانگو، جلدی جلدی نکلو، جلدی جلدی اپنی دکان پر پہنچو. روایات میں آتا ہے، اپنے استادوں سے سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صاحب انہیں ملے. معروف ہوا، پتہ لگا کہ جی یہ موسیٰ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ جی اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اچھا موسیٰ، اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں، میرا تذکرہ ضرور اللہ سے کر دینا. میں بڑا پریشان ہوں، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہوں. اللہ سے ذرا میرا تذکرہ کر دینا، میرے لیے خیر مانگ دینا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ میں ایک بندے سے وعدہ کر کے آیا ہوں. یاد رکھیے گا کہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ بطور ریفرنس کے نہیں سنا رہا, بطور ریفرنس کے نہیں سنا رہا, صرف سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. اس کو آگے جا کے بیان نہ کر دیجیے گا یہ مولوی صاحب سے یہ سن کے آئے, صرف بات کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ اس واقعے کی اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے, مستند ہے کہ نہیں ہے یہ موجود نہیں ہے. اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, یاد آتا ہے کہ اللہ ایک بندہ ہے ان مسائل کے اندر ہے, آپ سے اس نے خیر کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ آپ اس کو خیر عطا فرما دیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ساری کی ساری خیر اکٹھی دے دوں یا تھوڑی سی دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کھل کر مانگے, یا اللہ ساری اکٹھی خیر دے دیں. بات آئی گئی ہوگی, ختم. موسیٰ علیہ السلام نے جتنے دن وہاں پر ہے نا وہاں پر رہ کر واپس آ گئے. تو راستے میں خیال آیا کہ بھائی ذرا اس آدمی سے بھی مل لیں. جب اس کے گھر پر پہنچے تو پتہ لگا کہ جی وہ تو آدمی انتقال ہو گیا, اس کا کب انتقال ہو گیا, بلا دن. انہوں نے حساب لگایا کہ یہ تو وہی دن ہے جس دن میں نے اللہ سے اس کے لیے خیر کی دعا مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان, یا اللہ آپ سے تو میں اس شخص کے لیے خیر کی دعا مانگی اور آپ نے اس بندے کی روح قبول کر لی. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا کہ تھوڑی خیر دے دوں یا زیادہ خیر دے دوں, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کہ ساری کی ساری خیر دے دیں. تو بھائی اس دنیا کے اندر تو ساری کی ساری خیر ہے نہیں, ساری کی ساری خیر تو آخرت میں جنت میں جا کر ملنی ہے. تو اگر دنیا کے اندر کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی تکلیفوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. دنیا کے اندر تو حالات آنے ہی آنے ہیں. کبھی کاروبار اچھا چلے گا, کبھی کاروبار مندا چلے گا, کبھی طبیعت کے اندر صحت ہوگی, کبھی طبیعت کے اندر بیماری ہوگی, کبھی فقر پاکا ہوگا تو کبھی تبنگری ہوگی. یہ تو سارے کے سارے حالات آنے ہیں. لیکن اصل چیز جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ استخارے کا اصل مقصد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرنا, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا. کوئی بھی کام کرنا ہے فرائض اور واجبات کے علاوہ, یہاں تک کہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو جانے سے پہلے یہ دعا یاد کر لیں, اللہم اغفر لی واغفر لی. اللہ سے تعلق جوڑنے کا ثواب علیحدہ, استخارہ کرنے کا ثواب علیحدہ, نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب علیحدہ. اور یہ عادت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنی پختہ ہو جائے, اتنی مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد انسان کا دل, اس کا دماغ کبھی بھی بہکے گا نہیں, اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوگا, اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اس کا دل ہوگا. کیوں؟ اللہ یہ خود فرمائیں گے کہ یہ میرا بچہ ہر معاملے میں میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اب میں اس کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا, اب میں اس کو غلط راستے پر نہیں جانے دوں گا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ جب کوئی سائل کوئی سوال کرنے کے لیے آیا, کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا, تو مجھے لگتا کہ یہ فلاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا کہ یا اللہ جو صحیح جواب ہو وہ میرے دل میں القاء فرما دے, اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں جواب دیا کرتا تھا. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے کراچی کے بزرگ, وہ اپنے ایک بیان میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس تو علم کچھ نہیں ہے, ہاں جب میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آتا ہوں تو میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو خیر کی بات ہو وہ میری زبان سے نکلوا دینا. پھر اللہ تعالیٰ میری زبان سے اچھی اچھی بات نکلوا دیتے ہیں جو تم لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے. تو استخارے کے اندر کسی خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. اور ایک اور اہم ترین مسئلہ جس کے اندر عموماً ہم لوگ بڑی کوتاہی کے اندر مبتلا ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت سے اپنے معاملے کے اندر کسی دوسرے سے استخارہ کروانا واجب نہیں ہے. لوگ آ جاتے ہیں مولوی صاحب جی استخارہ کر دیں, بھائی ہم کیوں کریں استخارہ, کام تمہارا ہے ہم کیوں کریں, خود کرو. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک, یا اللہ میں آپ سے خیر مانگ رہا ہوں. میں خیر مانگ رہا ہوں تو میں کس کے لیے خیر مانگ رہا ہوں, اپنے لیے کہ آپ کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام کی سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اپنا کام ہے خود استخارہ کریں, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے استخارہ کرنا, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. اسی حوالے سے ایک اور اہم ترین مسئلہ, اللہ کی طرف سے فیصلے جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر انسان کو کافی یقین اور کافی بھروسہ یہی رکھنا چاہیے کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. جس کا فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر انسان کو پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کہی.
اور وہ بات آج تک میرے دل کے اوپر نقش ہوئی بھی ہے. میں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میری کیا ضروریات ہیں. میرا اللہ میرا خالق ہے, میرا اللہ میرا مالک ہے. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس موقع پر کس چیز کی ضرورت ہے. اس لیے ہر کام میں اللہ سے مشورہ کریں. ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ میاں سے باتیں کیا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو. اور اللہ سے باتیں کرنا کیا ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل حال کرو. یا اللہ بس تو نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, یا اللہ تو نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, یا اللہ اس میں میرے لیے خیر کا فیصلہ کر دے. بچے کی شادی کرنی ہے, یا اللہ اس میں میرے لیے بچے کے لیے خیر کا فیصلہ کر دے. گاڑی خریدنی ہے, یا اللہ اس کے لیے میرے اندر خیر کے فیصلے کر دے. موٹر سائیکل خریدنی ہے, اللہ اس کے اندر خیر کے فیصلے کر دے. دیکھنے میں بڑی معمولی چیزیں ہیں, لیکن اگر انسان کی عادت پختہ ہو جائے تو انسان کا مقام اور مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچے گا انسان کو خود دیکھ